بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فور کلاس بیٹا آپ لوگ باب سوم سیرت طیبہ کا سبق نمبر 5 شیب ابی طالب میں محصوری عام الحزن پڑھ رہے ہیں۔ بیٹا اس سے پہلے آپ نے اس کے آدھے سبق کی ریڈنگ اور 2 مشقی سوالات کیے۔ آج ہم اس کے بقیہ آدھے سبق کی ریڈنگ اور مزید 2 مشقی سوالات کریں گے۔ بیٹا شیب کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ شیب کا مطلب 2 پہاڑوں کے درمیان تنگ گھاٹی یا میدان ہے، اور محصوری کا مطلب قلعہ بند کرنا، یعنی یہاں محصوری سے مراد قریش کا بنو مطلب اور بنو ہاشم کو ایک معاہدہ کے تحت 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کرنا ہے۔ یہ عرصہ بہت ہی کٹھن تھا۔ انہوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز مسلمانوں تک نہ پہنچنے دی، اور انہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے بھی کھانا پڑتے تھے، اور عام الحزن سے مراد غم کا سال ہے۔ بیٹا نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان دونوں ہستیوں کا ایک ہی سال میں انتقال ہو گیا، جن کے جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا ہے۔ بیٹا اب ہم اس سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ سے اہل ایمان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا، میرے بھتیجے نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اس معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو۔ اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، اور اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ جی بیٹا جیسا کہ آپ نے پیچھے پڑھا کہ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے بنو مطلب اور بنو ہاشم سے عہد لیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے۔ یہ دونوں قبیلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی غرض سے شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ جب قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک معاہدہ تحریر کیا۔ اس میں ان دونوں قبیلوں سے مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا۔ لوگوں نے اس معاہدہ کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ملی۔ پھر بیٹا آگے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے اہل ایمان کی مدد کی۔ کس طرح کی؟ کہ معاہدہ کو دیمک نے چاٹ لیا۔ تو حضرت ابو طالب حرم شریف میں قریش کے پاس گئے اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ معاہدہ کو دیمک اس طرح چاٹ گئی ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا۔ اب تم اپنا معاہدہ منگوا کر دیکھو۔ اگر یہ خبر درست ہوئی تو تم اس محاصرے کو ختم کر دینا، اور اگر یہ خبر درست نہ ہوئی تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ قریش اس بات پر راضی ہو گئے۔ جب انہوں نے معاہدہ دیکھا تو ویسا ہی پایا جیسا انہیں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ انہیں کچھ بحث و تکرار کے بعد اس معاہدہ کو ختم کر دیا، اور شیب ابی طالب کا محاصرہ اور مقاطعہ ختم ہو گیا۔ بیٹا اگلا ٹاپک ہے عام الحزن۔ عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے۔ اس طرح عام الحزن کا معنی غم کا سال ہے۔ نبوت کے 10ویں سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے کیونکہ اس سال رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جلد ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں ہستیاں دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت بڑا سہارا تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ظاہری سہاروں کے چھن جانے سے بہت غمگین ہو گئے۔ اب قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دینے پر مزید دلیر ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ جی بیٹا اب ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ کس طرح ختم ہوا؟ فور کلاس
ریڈنگ کے دوران بھی آپ نے اس سوال کا جواب پڑھا ہے۔ شیب ابی طالب کا محاصرہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ختم ہوا تھا۔ اس معاہدہ میں بنو مطلب اور بنو ہاشم کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا اور یہ معاہدہ خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا۔ 3 سال بعد اس معاہدہ کو دیمک نے چاٹ لیا۔ اس میں صرف اللہ کا نام باقی رہا۔ چونکہ یہ معاہدہ کو ایک دیمک نے چاٹ لیا تھا، اس لیے قریش سے تھوڑی بحث کے بعد معاہدہ ختم کر دیا گیا۔ عام الحزن سے کیا مراد ہے؟ جواب، عربی زبان میں عام کا معنی سال اور حزن کا معنی غم ہے۔ اس طرح عام الحزن کا معنی غم کا سال ہے۔ بیٹا، کروائے گئے دونوں مشقی سوالات اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔